أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اللہ حکم کرتا ہے انصاف کرنے کا اور بھلائی کرنے کا، قرابت والوں کے دینے کا، اور منع کرتا ہے بے حیائی سے اور نامعقول کام سے اور سرکشی سے، اور تم کو سمجھاتا ہے تاکہ تم یاد رکھو۔ بے شک اللہ تعالیٰ قرآن میں اعتدال اور احسان اور اہل قرابت کو دینے کا حکم فرماتے ہیں۔ کھلی برائی، مطلق برائی اور کسی پر ظلم و زیادتی کرنے سے منع فرماتے ہیں، اور مامورات و منہیات مذکورہ میں تمام اعمال صالحہ اور سیئہ آ گئے۔ اس جامعیت کی وجہ سے قرآن کا تبیان ہونا صاف ظاہر ہے، اور اللہ تعالیٰ تم کو امور مذکورہ کی اس لیے نصیحت فرماتے کہ تم نصیحت قبول کرو اور عمل کرو، کیونکہ ہدا اور رحمت اور بشرا ہونا اسی پر موقوف ہے۔ یہ آیت قرآن کریم کی جامع ترین آیت ہے۔ یہ آیت جو میں نے تلاوت کی، یہ قرآن پاک کی جامع ترین آیت ہے، جس میں پوری اسلامی تعلیمات کو چند الفاظ میں بیان کر دیا گیا ہے۔ پوری اسلامی تعلیمات کو چند الفاظ کے اندر بیان کر دیا گیا۔ اسی لیے سلف صالحین کے عہد مبارک سے آج تک دستور چلا آ رہا ہے کہ جمعہ و عیدین کے خطبوں کے آخر میں یہ آیت تلاوت کی جاتی ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے، قرآن کریم کی جامع ترین آیت سورہ نحل میں ہے۔ وہ کون سی ہے؟ وہ یہی آیت ان اللہ یأمر بالعدل۔ حضرت اقسم بن صیفی رضی اللہ تعالی عنہ تو اسی آیت کے بنا پر اسلام میں داخل ہوئے۔ ابن کثیر نے حافظ الحدیث ابو یعلا کی کتاب معرفت الصحابہ میں سند کے ساتھ یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ اقسم بن صیفی اپنی قوم کے سردار تھے۔ جب ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوی نبوت اور اشاعت اسلام کی خبر ملی تو ارادہ کیا کہ رحمت دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہو، مگر قوم کے لوگوں نے کہا آپ ہم سب کے بڑے ہیں، آپ کا خود جانا مناسب نہیں۔ اقسم ابن صیفی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اچھا تو قبیلے کے دو آدمی منتخب کرو اور ان کو وہاں پر بھیجو اور حالات کا جائزہ لے کر مجھے بتائیں۔ یہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا ہم اقسم بن صیفی کی طرف سے دو باتیں دریافت کرنے آئے ہیں۔ اقسم کے سوال تھے من انت وما انت۔ اقسم بن صیفی کے سوال تھے من انت وما انت، آپ کون ہیں اور کیا ہیں؟ سوال حضور کے بارے میں، آپ کون ہیں اور کیا ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلے سوال کا جواب تو یہ کہ میں محمد بن عبداللہ ہوں، اور دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نحل کی یہ آیت تلاوت کی ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان۔
ان دونوں قاصدوں نے درخواست کی یہ جملے ہمیں پھر سنا دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کرتے رہے یہاں تک کہ ان قاصدوں کو یہ آیت یاد ہو گئی۔ قاصد واپس اقسم بن صیفی کے پاس آیا، بتلایا کہ ہم نے پہلے سوال میں چاہا تھا کہ آپ کا نسب معلوم کریں، حضور کا نسب، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر زیادہ توجہ نہیں دی، بس سمجھ گئے، صرف باپ کا نام بیان کر دینے پر اکتفا کیا۔ مگر جب ہم نے دوسروں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کی تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ وہ بڑے عالی نسب شریف ہے، حضور پاک کا نسب جو ہے بہت اعلیٰ اور اونچا۔ اور پھر بتایا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کچھ کلمات بھی سنائے۔ اقسم بن صیفی نے کہا سناؤ، کیا انہوں نے سنایا؟ جب ان دو قاصدوں نے تلاوت سنائی، آیت سنتے ہی اقسم بن صیفی نے کہا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکارم اخلاق کی ہدایت کرتے ہیں، مطلب اچھے اخلاق لوگوں کو بتلاتے ہیں کہ تم نے زندگی میں ایسے جینا ہے، تم نے زندگی میں ایسے رہنا ہے، تم نے اپنی لائف ایسے گزارنا ہے۔ یہ مکارم اخلاق یعنی بہترین لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں زندگی گزارنے کی، اور برے اور رذیل اخلاق سے روکتے ہیں۔ برے اخلاق سے حضور نے اپنی قوم کو پوری زندگی روکا، اپنی امت کو۔ تو سب ان کے دین میں جلدی داخل ہو جاؤ تاکہ تم دوسرے لوگوں سے مقدم اور آگے رہو، پیچھے تابع بن کر نہ رہو۔ دیکھو اقسم بن صیفی رضی اللہ تعالی عنہ نے صرف قاصدوں کے زبان سے یہ آیت سنی، کون سی؟ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان۔ تو ابھی ان تک کوئی دین کی دعوت لے کر بولو نہیں گیا، صرف قرآن کی یہ آیت سن کر اقسم بن صیفی نے اتنا بڑا فیصلہ کیا کہ خود بھی ایمان قبول کر لیا اور جو ہے اپنی قوم سے کہا تم بھی ایمان قبول کر لو۔ دیکھو ایک آیت نے اقسم بن صیفی اور اس کے قبیلے کو جو ہے کایا پلٹ دی، ہدایت مل گئی، جی تقدیر ان کی سنور گئی، قسمت ان کی جاگ گئی۔ آج ہم یہ آیت ہر جمعہ اور عیدین کے موقع پر پڑھتے ہیں، لیکن ہمارے پاس تبدیلی کیوں نہیں آتی ہے؟ ہم کب اپنے مکارم اخلاق کو بہتر بنائیں گے؟ ہم کب تک بگڑے رہیں گے؟ کب تک اپنے برے اخلاق سے اللہ کے بندوں کے دلوں کو چیرتے رہیں گے؟ یہ سمجھنے اور سوچنے کی بات ہے، یہ تو اللہ سے مانگنے کی بات ہے۔ اللہ مجھے اچھے اخلاق والا بنائیے، مجھے بہترین انسان بنائیے۔ آپ کے محبوب نے کہا کہ میری امت کے اندر سب سے بہترین انسان وہ ہے جو میرے امت کو فائدہ پہنچائے۔ خیر الناس من ينفع الناس، تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ چلو اگر ہم اپنی ذات سے کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے بزرگان دین، تو کم سے کم اپنی ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچائیں اور کسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ تکلیف سہنے والے بنو، تکلیف دینے والے مت بنو۔ صرف گلی محلے میں نہیں، اپنے گھر کے اندر بھی بات سمجھ گئے، باہر بڑے دیندار بنے پھرتے ہو اور گھر کے اندر اتنے ہی برے اخلاق۔ حضور نے کہا وزنی اعمال کے اندر، ترازوئی اعمال کے اندر سب سے وزنی چیز اخلاق ہوں گے۔ جب تمہارے ترازو تولا جائے گا جی حشر کے میدان کے اندر، تو سب سے وزنی چیز اخلاق ہوں گے۔ کیا ہوں گے؟ مکارم اخلاق، کہ تم اپنی زندگی کیسے گزارتے تھے اپنے بچوں کے ساتھ میں، اپنے دوستوں کے ساتھ میں، اپنے محلے اور شہر کے ساتھ میں، بیوی اور ماں کے ساتھ میں، وہ دیکھا جائے گا تمہارے اخلاق کیسے تھے۔ حضور پاک علیہ السلام نے پوری زندگی تکلیف سہا لیکن کسی کو تکلیف نہیں دی۔ آج ہم کیسے لوگ ہیں، تہجد کے لیے اٹھتے ہیں اور سب کو اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، ایسا نہیں، غلط ہے۔ وہ ان کا دل چاہے تو اٹھاؤ، انہوں نے کہا آپ سے کہ ہمیں تہجد پڑھنے اٹھاؤ تو اٹھاؤ، بلا وجہ مت اٹھاؤ، وہ نفل نماز ہے، فرض نہیں ہے۔ بات سمجھ گئے؟ حضور پاک علیہ السلام کی زندگی اٹھا کر دے، وہ تہجد پڑھتے تھے لیکن اتنا آہستہ اٹھتے کہ بیوی کو تکلیف نہ ہو۔
بھئی ہر بندے کی کیپیسٹی ہوتی ہے. قرآن نے کہا کہ تم اتنا اعمال کرو جتنی تم میں طاقت ہو. کیا ہے؟ بولو نا بھائی. بھئی جتنی تم میں طاقت ہو. اگر تم 3 سے لے کے 5 تک تہجد پڑھتے ہو، تمہارے بیوی میں اتنی طاقت نہیں ہے، دن بھر کام کاج کرنا ہے، بچوں کو سمجھ، ٹھیک ہے وہ فرض پڑھ لے کافی ہے. اگر نفل تہجد پڑھ لے تو ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے. اگر انہوں نے کہا کہ مجھے اٹھاؤ تو اٹھا دو، اگر انہوں نے کہا مت اٹھاؤ تو پھر ٹھیک ہے فرض کے لیے اٹھا دو. یہ اسلام ہے، یہ دین بہت آسان ہے. الدین یسر، دین تو آسان ہے، دین کو مشکل مت بناؤ. اور دین کو بلا وجہ کسی پر تھوپو نہیں. بس سمجھ گئے؟ ارے بھائی کوئی کر لیا تو اچھی بات ہے، نفل نماز پڑھا تو بہت اچھی بات ہے، نہ پڑھے تو گنہگار بھی تو نہیں نا. بس سمجھ گئے؟ تو یہ مکارم اخلاق ہے. ہمیں ہر اینگل سے، ہر لائن سے، ہر چیز پہ دھیان دینا پڑے گا کہ اللہ میرے اخلاق بہتر کیسے ہو، میرے اخلاق بلند کیسے ہو. آپ کا بچہ 8 سال کا ہے، نماز پڑھنے کو کہو، نہ پڑھے تو کوئی بات نہیں ہے، بلا وجہ اس کو کھینچ کے مت لاؤ. حدیث میں کیا تذکرہ ملتا ہے؟ 7 سال کے بعد نماز کا حکم دو. مارنے کا حکم نہیں ہے، کھینچنے کا حکم نہیں ہے. 10 سال کے بعد نماز نہ پڑھے تو ہلکی مار کا حکم ہے. جی پہلے آپ حدیث دیکھو، حدیث کیا بولتی حضور کی، اس پہ غور کرو. معصوم بچے ہیں، ان کو روزے رکھوا دیتے ہیں رمضان شریف کے. ابھی تم پہ روزے فرض ہی نہیں ہے. جی 5 سال کے بچے روزے رکھ لیتے، دن بھر بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں. شریعت کیا کہہ رہی وہ دیکھو. 7 سال کے بعد نماز پڑھنے کا کہو. جی مارنے کا حکم نہیں ہے، کھینچنے کا حکم نہیں ہے. 10 سال کے بعد اگر نماز نہ پڑھے تو ہلکی مار مارو. یہ حکم ہے اللہ کے رسول کا. بس سمجھ گئے؟ ہمیں دین کو ہر لائن سے دیکھنا ہے بھائی. اگر کوئی بچہ آ گیا تو بہت اچھی بات ہے، سبحان اللہ. اب یہاں آ کر بھی نماز نہ پڑھیں تو کوئی بات نہیں ہے، وہ بچہ ہے. بھائی ایک بچہ 5 سال کا ہے، 6 سال نماز پڑھ رہا، نہیں پڑھ رہا، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اس کی اپنی مرضی ہے. پڑھیں گا تو اس کے ماں باپ کو ثواب ملے گا، نہیں پڑھیں گا تو کوئی گناہ بھی تو نہیں ہے. بس سمجھ گئے؟ تو مکارم اخلاق حضور پاک علیہ السلام نے ایسی بہترین امت کو تعلیم دی ہے کہ حسن بن سیفی نے قرآن کی ایک آیت پڑھ کر اتنا بڑا فیصلہ کر لیا کہ دین ہی بدل دیا، ایمان قبول کر لیے. ابھی ان کے پاس کوئی دعوت لے کر نہیں گیا. انہوں نے کہا کہ اس آیت کے اندر مکارم اخلاق کی تعلیم ہے. کون سی بولو؟ دیکھو اللہ حکم کرتا ہے انصاف کا. یہ جو آیت ہے پاک ہے، اس کا ترجمہ سنا رہا ہوں. اللہ جو ہے حکم کرتا ہے انصاف کا، انصاف کرو جی، اور بھلائی کرنے کا، اور جو تمہارے رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ میں اچھا رہنے کا، اور منع کرتا ہے بے حیائی سے، نامعقول باتوں سے اور سرکشی سے جی، اور تم کو سمجھاتا ہے تاکہ تم یاد رکھو. حضور نے کہا، صحابہ نے کہا حضرت یہ بندہ ہے نماز پڑھتا ہے رات میں چوری کرتا ہے. کیا کہا؟ یہ بندہ ہے نماز تو پڑھتا ہے رات میں چوری بھی کرتا. حضور نے کہا ایک دن آئیں گا کہ اس کی نماز اس کو چوری سے روک دیں گی. بات سمجھ گئے؟ مکارم اخلاق. حضرت عثمان بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ شروع میں نے لوگوں کو کہنے سننے سے شرما شرمی اسلام قبول کر لیا تھا. عثمان بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، شروع میں نے جو ہے لوگوں کو کہنے سننے سے شرما شرمی اسلام قبول کر لیا تھا، مگر میرے دل میں اسلام راسخ نہیں تھا. بس لوگوں کے کہنے میں اسلام قبول کر لیا، شرما شرمی کے اندر دل میں اسلام نہیں تھا. یہاں تک کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا. اچانک آپ پر نزول وحی کے آثار شروع ہو گئے. نزول وحی، جب وحی نازل ہوتی نا تو حضور کا چہرے پر پسینہ آتا تھا بہت زیادہ. تو بعض عجیب حالات کے بعد آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا قاصد میرے پاس آیا، یعنی جبرائیل امین، اور یہ آیت مجھ پر نازل ہوئی. حضرت عثمان بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے اس واقعہ کو دیکھ کر اور آیت پاک کو سن کر میرے دل میں ایمان مضبوط اور مستحکم ہو گیا.
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میرے دل میں اتر گئی۔ ابن کثیر نے واقعہ نقل کر کے فرمایا اس کی اسناد جید ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت ولید بن مغیرہ کے سامنے تلاوت فرمائی تو اس کا تاثر یہ تھا جو اس نے اپنی قوم قریش کے سامنے بیان کیا۔ ولید بن مغیرہ کو یہ آیت سنائی، اس کا تاثر یہ تھا کہ اس نے اپنی قوم کے سامنے یہ بات کہی، خدا کی قسم اس میں خاص حلاوت ہے۔ قرآن پاک کے اندر ایک خاص حلاوت، چاشنی، لذت ہے، اور اس کے اوپر ایک خاص رونق اور نور ہے۔ اس کے جڑ سے شاخیں اور پتے نکلنے والے ہیں اور شاخوں پر پھل لگنے والے ہیں۔ ولید بن مغیرہ نے اپنی قوم قریش سے کہا یہ کسی انسان کا کلام ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ مکہ کے لوگوں نے کہا تھا حضور جو قرآن سناتے ہیں یہ اللہ کے پاس سے نہیں ہے، یہ کسی اور سے سیکھ کر ہم کو کہانیاں سناتے ہیں، بتلاتے ہیں۔ ولید بن مغیرہ نے کہا حضور جو کلام پیش کرتے ہیں یہ انسانی کلام نہیں ہے، یہ آسمانی کلام ہے۔ اگر مکہ کے قریش قرآن کریم کو آسمانی کلام مان لیتے پھر یہ بھی ماننا پڑتا کہ محمد الرسول اللہ ہے، وہ سمجھ گئے، لیکن قرآن پاک کو آسمانی کلام نہیں مانتے تھے، اس واسطے وہ لوگ ہدایت سے اور ایمان سے دور رہے۔ تین چیزوں کا حکم اور تین چیزوں کی ممانعت اس آیت میں بزرگان دین تین چیزوں کا حکم دیا: عدل، احسان، اہل قرابت کو بخشش، اور تین چیزوں سے منع کیا: فحش کام، ہر برا کام اور ظلم۔ تین چیزیں کا حکم دیا اللہ نے۔ کون سا بولو؟ پہلا عدل اور احسان اور اہل قرابت جو آپ کے رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ میں اچھا سلوک کرنا۔ عدل اس لفظ کے اصلی لغوی معنی برابر کرنے کے ہیں، اسی کی مناسبت سے حکام کا لوگوں کے نزاعی مقدمات میں انصاف کے ساتھ فیصلہ عدل کہلاتا ہے۔ قرآن کریم میں ان تحکموا بالعدل اسی معنی کے لیے آیا ہے، اور اسی لحاظ سے لفظ عدل افراد اور تفرید کے درمیان اعتدال کو بھی کہا جاتا ہے، اور اسی کی مناسبت سے بعض ائمہ تفسیر نے اس جگہ لفظ عدل کی تفسیر ظاہر و باطن کی برابری سے کی ہے، یعنی جو قول یا فعل انسان کے ظاہری اعضاء سے سرزد ہو، باطن بھی اس کا وہی اعتقاد اور حال ہو، اور اصل حقیقت یہی ہے کہ ہاں لفظ عدل اپنے عام معنی میں ہے جو ان سب صورتوں کو شامل ہے جو مختلف ائمہ تفسیر سے منقول ہیں۔ دیکھو عدل، اللہ کہتے ہیں انصاف کرو، کیا کرو؟ بولو انصاف کرو۔ افغانستان کے اندر ایک بادشاہ گزرا تھا، تو اس کے اپنا بیٹا، ایک ہی بیٹا تھا شہزادہ، اس نے کسی کو تیر مار دیا جس سے بندہ مر گیا۔ اب وہ بندہ مرنے کے بعد بادشاہ نے جو ہے یہ فیصلہ کیا کہ میرے بچے نے جو ہے کسی کے بچے کو مار دیا ہے تو میں بھی اپنے بچے کی گردن اڑا دوں۔ حالانکہ ایک ہی بیٹا تھا، بڑی محبت تھی بیٹے سے، لیکن وہ بادشاہ یہ سمجھتا تھا اگر آج میں نے انصاف نہیں کیا تو اللہ کی عدالت میں کیا جواب دے پاؤں گا۔ قوم کے لوگوں نے کہا کہ بادشاہ حضور پیسہ دے کر معاملہ برابر کیا جائے، بات سمجھ گئے، لیکن سامنے سے مطالبہ تھا کہ جان کے بدلے جان۔ ایک ہی بیٹا، بڑی محبت، شہزادہ، باپ کا جان نشین۔ تو تاریخ میں لکھا ہے کہ باپ نے جو ہے اپنے بچے کو بھرے دربار بلا کر جلاد کو حکم دیا کہ میرے بچے کی گردن الگ کرو اور قرآن کا فیصلہ پورا کرو۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ بھرے مجلس کے اندر شہزادہ وقت، جان نشین زمانہ جی، اور باپ کے سامنے شہزادے کی گردن تلوار سے الگ کر دی گئی۔
تاکہ میں اللہ کی عدالت میں ناانصاف نہ رہوں۔ شہزادہ مر گیا، تاریخ میں لکھا ہے کہ بادشاہ بھی 15 دن تک بیمار رہا، کچھ نہ کھایا، اپنے بیٹے کی مرنے کے غم میں بہت ڈپریشن میں چلا گیا، یہاں تک کہ 15 دن کے بعد بادشاہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ ایسے بھی لوگ گزرے ہیں جنہوں نے انصاف کیا ہے، آسمان و زمین نے ان کو دیکھا ہے اور انہوں نے اپنی انصاف کے واقعات کو اپنے مرنے کے بعد پیچھے چھوڑا ہے۔ جو بھی بادشاہ انصاف کرے گا تاریخ ہمیشہ اس کو یاد رکھیں گی، چاہے اس کو مرنے زمانہ گزر جائے، اور جو ناانصافی کرے گا تاریخ بھی اس کو ہمیشہ یاد رکھیں گی۔ یہ ناانصاف اور ظالم لوگ تھے جنہوں نے جو ہے کہیں بے قصوروں کو دنیا سے ہی ختم کر دیا۔ بس سمجھ گئی، انصاف بہت بڑی چیز ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو کہیں نہ کہیں ذمہ دار بنایا ہے۔ باپ ہے اپنے گھر کا ذمہ دار ہے، بات سمجھ گئے۔ اگر کوئی لیڈر ہے اپنے پورے محلے کا ذمہ دار ہے، اگر اور مزید اس سے بڑی اس کی ذمہ داری ہے وہ شہر کا ذمہ دار ہے۔ کلکم راعین و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں کا ہر ایک ذمہ دار ہے۔ اب کتنے افراد یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کن کی سفید داڑھی ہے، کن کی کالی داڑھی ہے، لیکن کہیں نہ کہیں وہ ذمہ دار ہیں۔ بولو ہے کہ نہیں ہے؟ جی شوہر ہے تو بیوی کا ذمہ دار ہے، بیٹا ہے تو ماں باپ کا ذمہ دار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہر ایک سے پوچھیں گے تو نے اپنی ذمہ داری میں انصاف کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ اگر تمہارے گھر ماں بھی ہے، باپ بھی ہے، بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، بہنیں بھی ہیں، کیا تم نے ان کے بیچ انصاف کیے تھے یا نہیں کیے تھے؟ کہ ماں کی بات سن کر بلا وجہ بیوی کو مارا تھا، یا بیوی کی بات سن کر بلا وجہ ماں کو دھکے دیا تھا؟ دیکھو ہم میں کا ہر بندہ ذمہ دار ہے، بولو ہے کہ نہیں ہے؟ ہر بندہ ذمہ دار ہے ہم میں کا۔ ایسا نہیں کہ ہمارے گھر کھانا پک جائیں اور ہم ہی اکیلے کھا جائیں اور گھر کے بہویں بھوکے رہیں، پوتے بھوکے رہیں اور نواسے بھوکے رہیں، تو یاد رکھو آخرت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونا مشکل ہو جائے گا۔ بات سمجھ گئے؟ آج کتنی داستان ہم سنتے ہیں، کتنی بہنیں جو ہے نکاح کے بعد بہو بن کر جاتی ہے لیکن ساسو ماں ظلم سے باز نہیں آتی ہے، سسر جی بھی خاموش رہتے ہیں، وہ دولہا تو بیوقوف اور یجہل الجاہلین جو بیوی کی طرف سے بولتا ہی نہیں۔ جب شریعت نے کہا ہے تمہیں اگر تمہاری ماں ناانصافی کر رہی ہے تو ادب کے دائرے کے اندر صاف صاف ماں سے کہو آپ سے ناانصافی ہو رہی ہے۔ اس بچے سے دن بھر کام کراتے ہو، اسے کھانا نہیں دیتے، کتنی ایسی شکایتیں سننے ملتی، خدا کی قسم مصلے پر بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، کتنے بہنیں کھانا نہ ملنے کی طرف سے ان کو چکر آتا ہے، 3 بجے ناشتے دیتے ہو، جی شام کے کھانے 11 بجے جو بچ گیا۔ آج اللہ معاف کرے کیسے کہے مسلمان خواتین سے دین سکھائی نہیں، دین تو سکھائی نہیں۔ ارے اسلام تو وہ مذہب ہے جو یہ کہتا ہے پہلے اس کو پانی پلا بعد میں تم پیو، پہلے اس کو کھلا بعد میں تم کھاؤ، یہ اسلام ہے۔ یہ تھوڑی اسلام ہے پہلے ہم سب کھا جائیں اور گھر کے بہویں بھوکے رہیں اور بچے بھوکے رہیں۔ کتنی ایسی شکایتیں سننے ملتی ہیں کہ نکاح کرنے کے بعد بہو کو بھوکا رکھا جاتا ہے، 12-1 بجے ناشتہ، دوپہر کا کھانا بچ گیا تو کھا لینا ورنہ پھر پانی پی لینا۔ یہ ناانصافی ہے، اور ایسے گھروں پر کبھی برکتیں اللہ کے نازل نہیں ہوتی ہیں، کبھی اللہ کے رحمتیں نازل نہیں ہوتی۔ خدا کی قسم وہ کھا کر ہی بھوکے رہتے ہیں، اور دوسری بات ہمیشہ ان کے گھروں پر بیماریاں آتی رہتی ہیں۔ بول کیا آتی رہتی ہیں؟ ایک کے بعد ایک، جیسا کرو گے ویسا بھروں گے، یاد رکھو بات کو۔ یہ دنیا ہے، کیا ہے؟ اللہ انصاف والے رب ہیں۔ تم تہجد پڑھنے والے ہو لیکن اگر تم ناانصافی کرتے ہو تو یاد رکھو تم پکڑے جاؤ گے۔ ہاں، اگر آپ دن رات ذکر کرنے والے انسان ہو لیکن ناانصافی کرو گے تو یاد رکھو پکڑے جاؤ گے، آج نہیں تو کل پکڑے جاؤ گے۔ دیکھو یہ دنیا ہے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو کیا دیتا ہے؟ مہلت دیتا ہے، لیکن ایک دن اللہ ضرور پکڑتا ہے۔ اس واسطے بزرگان دین انصاف کے معاملے میں بہت سیدھا صاف رہنا، چاہے تمہارا سگا باپ ہو، انصاف کا معاملہ آیا وہاں پر بھی صاف رہنا چاہیے۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے باپ کو جیل میں ڈال دیا تھا،
اصل میں بادشاہ وقت ہو کر باپ کو جیل میں ڈال دیا، یہ ہے انصاف۔ غلطی جو بھی کریں گا وہ بھگتیں گا۔ اس واسطے بزرگان دین اپنے گھر کے اندر انصاف کرے۔ ایسا نہیں کہ آپ قوم کے لیڈر نہیں ہیں تو گھر کے تو لیڈر ہیں جی، ضروری نہیں کہ آپ کو کوئی سیاسی عہدہ ملے، اپنے گھر کو اچھا بنائیے، اپنے گھر میں انصاف کیجیے، پوتوں کے ساتھ، نواسوں کے ساتھ۔ ایسا نہیں کہ پوتوں سے بہت پیار کرے، نواسوں سے پیار نہیں کرے، یہ بھی غلط بات ہے۔ ہر طرف انصاف کا معاملہ ہونا چاہیے۔ اب جو باتیں بچی ہیں انصاف کے تعلق سے اور جو ہیں احسان کے تعلق سے اور رشتہ داروں کے ساتھ میں اچھے سلوک کے تعلق سے اور جو ہیں فحش کام، برا کام، ظلم، اب انشاءاللہ الرحمن یہ باتیں کل بتلائیں گے۔ جو کچھ آج کہا گیا اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ تمام حضرات کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔